آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے آج اپنی سلسلہ وار گفتگو کے ضمن میں جو مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر جاری ہے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 128 اور 29 تک کا حصہ، یعنی 3 آیات کریمہ اس مقام سے تلاوت کی ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے حجیت حدیث و سنت کے باب میں آیت نمبر 129 پر تفصیلی گفتگو کی تھی اور یہ واضح کیا تھا کہ یہ وہ پہلا مقام ہے قرآن مجید کا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض نبوت و رسالت کا ذکر فرمایا ہے، امت کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور یہ ذکر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی شکل میں کیا گیا ہے، جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت اللہ کے حضور کی تھی۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس، یہ 4 فرائض نبوت اور فرائض رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا ذکر اس مقام پر بصورت دعائے ابراہیمی آیا ہے۔ اور میں نے واضح کیا تھا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی جلیل القدر تابعین اور پھر تبع تابعین اور ائمہ تفسیر کے حوالے سے کہ اس امر پر اجماع ہے کہ الحکمہ سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے امت کو اللہ کی کتاب قرآن کی بھی تعلیم دی اور اپنی سنت کی بھی تعلیم دی، جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی، اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ الحکمہ کے جتنے بھی معانی اور مطالب اور اس کی جتنی بھی مرادات اور تعبیرات بیان کی گئی ہیں، خواہ اس سے مراد فہم دین ہے
خواہ اس کے مراد اسرار اور رموز دین ہیں، خواہ اس سے مراد وزڈم ہے، خواہ اس سے مراد استدلال کی صلاحیت ہے اور فہم و ادراک کی صلاحیتیں ہیں، ریزننگ ہے، جو کچھ بھی مراد لیا جائے گا وہ سارا چونکہ تعلیم کتاب کے علاوہ ہے، الحکمہ کے تحت ہے، جس کی تعلیم آقا علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم کے علاوہ اضافتاً دی، تو اس کی شکل جو بھی ہوگی، مراد اور معنی اور مفہوم الحکمہ کا جو بھی ہوگا، مگر بہر صورت وہ رہے گا حدیث اور سنت ہی کتاب ہے، عنوان اس کا حدیث اور سنت رسول ہی بنے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اس مقام پر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک بڑا عجیب اور نہایت ہی اہم عقیدہ کا نکتہ واضح ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس مقام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ اسی مقام پر اس آیت کی تفسیر اور اس کے سیاق و سباق کے بیان کے تحت عقیدے کے اس نکتے کی بھی وضاحت کر دی جائے، اور وہ نکتہ عقیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کے مومن ہونے سے متعلق ہے، اور نہ صرف آپ کے والدین ماجدین بلکہ آپ کے جمیع آباء و اجداد اور آپ کی جمیع امہات اور جدات۔ تو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی جمیع امہات اوپر تک آپ کی پوری پشت، جن کی نسل سے، جن کے اسلاب سے اور ارحام سے، یعنی پشتوں اور رحموں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا ہوا آیا، ان سب کے ایمان پر قرآن مجید کا یہ مقام صریحاً دلالت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی قوی، واضح، صریح، ایکسپریسو، پازیٹیو اور کیٹیگوریکل ایویڈنس ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ صرف والدین ماجدین یعنی سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما، نہ صرف آپ دونوں مومن تھے اور اہل توحید تھے، بلکہ آقا علیہ السلام سے کہ اس سے اوپر بھی جمیع آباء اور جمیع امہات ایمان پر تھی، اور وہ امت مسلمہ تھے۔ اس آیت کریمہ کا جو سیاق و سباق ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اس مقام کی توضیح اور تشریح سے قبل میں اس بنیادی تصور کو واضح کر لوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کے برگزیدہ رسول تمہاری جانوں میں سے ہی تشریف لے آئے، اور تمہیں جو تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ ان کی طبیعت پر شاق گزرتی ہے، ان کی محبت، ان کی شفقت، اور تمہارے ساتھ ان کی رحمت و رافت کا عالم یہ ہے کہ تمہارے اوپر بیتنے والی ہر مصیبت خود انہیں اپنے وجود پہ، اپنی طبیعت میں شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے ہر بھلے اور ہر منفعت اور تمہاری ہر بھلائی کے لیے وہ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور اس کے ہمہ وقت طلبگار رہتے ہیں، تمہاری ہر بھلائی کے طلبگار رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنین کے لیے سراسر رؤوف و رحیم ہیں، یعنی شفقت و محبت کا پیکر ہیں اور ہمہ وقت رحمت کا پیکر ہیں۔
اس آیہ کریمہ میں جو لفظ آیا ہے من انفسکم، کہ تمہاری جانوں میں سے، یعنی تم ہی میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اب اس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے امام نصر بن محمد السمرقندی ان کا حوالہ روایت کیا ہے، اور امام نصر بن محمد السمرقندی حنفی ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث میں سے وہ گزرے ہیں، اور تنبیہ الغافلین کے مؤلف ہیں، اور ان کا وصال 375 ہجری میں ہو گیا تھا، یعنی یہ 4 صدی ہجری کے، گویا آج سے 1100 سال یا 1200 سال قبل کے وقت کے ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ ان کا قول نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین من انفسکم کے لفظ کو من انفسکم بھی پڑھتے تھے۔ یہ قرات شاذہ ہے، جمہور کی قرات تو انفسکم ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں منقول اور مذکور ہے، مگر اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین سے بعض الفاظ کی قرات شاذہ بھی مروی ہیں۔ شاذہ کہتے ہیں معروف قرات سے ہٹ کر مختلف اعراب کے ساتھ، اور وہ قرات شاذہ اصول تفسیر میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ تفسیر کا معنی دیتی ہے۔ تلاوت کے لیے وہ قرات شاذہ اختیار نہیں کی جاتی، اس سے قرآن مجید کے اس لفظ کی اور اس آیت کی تفسیر، اس کا معنی، اس کی مراد، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم اس قرات شاذہ سے اخذ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مختلف قرات دوسرے اعراب سے جب صحابہ اور تابعین نے کی تو دراصل اس لفظ کا معنی متعین ہو گیا کہ ان کے ہاں اس کا معنی مختار کیا تھا، اس کا مفہوم مختار کیا تھا۔ چنانچہ اس پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک روایت ہے، اور تفسیری روایت، وہ بھی اس قول کے تحت من انفسکم کو، اس قول کے تحت من انفسکم آپ نے پڑھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انفسکم پڑھا تفسیراً، انفسکم کی تفسیر کرتے ہوئے، اور فرمایا قال ناسباً، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہاری جانوں میں سے پیدا کیا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اے اہل عرب اور اہل قریش، تم میں سے ایک نفیس ترین قبیلے اور نفیس ترین آباء و امہات کی نسل میں سے پیدا کیا، جو سب سے زیادہ نفیس تھے، مطہر تھے، پاک اور طاہر تھے، نسباً و سحراً و حسباً لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ تم ہی میں سے مبعوث کیا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہی میں سے ایک ایسی نسل کو، ایک ایسے خاندان کو اور ایک ایسی لڑی کو، آباء اور امہات کی ایک ایسی لڑی کو منتخب کیا جو سارے عرب اور سارے قریش کے قبیلوں میں سے نسباً بھی نفیس ترین تھے، سحراً شادیوں اور رشتوں اور نکاحوں کے رشتوں میں بھی نفیس ترین تھے، حسب اور کردار میں بھی نفیس ترین تھے، ایمان پر بھی تھے، اخلاق پر بھی تھے، پاکیزگی اور طہارت پر بھی تھے، اور جو دور جاہلیت کی خرابیاں، برائیاں اور غلاظتیں پریویل کرتی تھیں، وہ تمام آباء و اجداد اور امہات جو نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اوپر تک آتے ہیں، وہ ان دور جاہلیت کی ساری خرابیوں سے بھی ہمیشہ پاک رہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک کہیں بھی جو میری لڑی ہے جس میں سے میرا نور منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، ان میں دور جاہلیت کی کسی برائی نے ان کو مس تک نہیں کیا۔ میرے سارے آباء اور میری ساری امہات آپس میں ان کی ولادتیں اور نسلیں نکاح کے ذریعے چلتی رہیں، یعنی دور جاہلیت کی خرابیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ و مامون رکھا۔ اب
اسی مضمون کو قبل اس کے کہ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر پر آئیں، اور اس پورے مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ضمناً ایک نقطہ آ گیا ہے تو اس کو قرآن مجید سے ثابت کیا جائے، اور قرآن مجید کے 12 مقامات میں نے منتخب کیے ہیں صرف اس ایک مضمون کی وضاحت میں، جہاں سے آقا علیہ السلام کے والدین ماجدین اور آپ کے جمیع آباء و امہات کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے قرآن مجید کی 12 مختلف آیات سے۔ مگر اس تصور کی، اس عقیدہ کی وضاحت پہلے حدیث نبوی سے کر لوں۔ پھر صحیح بخاری میں مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی یہ کنسیپٹ نکلتا کہاں سے ہے، اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کے جمیع آباء و اجداد مومن ہوں گے، اور مومن تھے اور مومن ہیں، آقا علیہ السلام کی والدین ماجدین سمیت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور ان سے حضرت سعید المقبری روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، جو کتاب ہے صفت النبی میں یہ حدیث امام بخاری نے اس کی تخریج کی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے بنی آدم، اولاد آدم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین سے بہترین نسلوں میں نسل در نسل مجھے پیدا کیا، یعنی میرے نور کو منتقل کیا، حتیٰ کہ میں اس نسل اور اس قبیلے اور اس نسل میں آیا جس میں میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ پورے بنی آدم میں سب سے ہر لحاظ سے بہترین نسل تھی، جن کو اللہ نے میرے نور کے انتقال کے لیے منتخب کیا۔ اور اب بنی آدم کی نسلوں میں سب سے بہترین نسل قرار دینا، یہ نسباً بھی ہے اور یہ حسباً بھی ہے، نسب کے اعتبار سے بھی اور یہ حسب اور کردار کے اعتبار سے بھی کہ وہ طہارت پر رہے۔ تو آقا علیہ السلام کا طہارت نسب کا جو مضمون ہے کہ آپ کا پورا نسب طاہر و طیب تھا اور پورا نسب ایمان اور اسلام پر تھا، یہ وہ مضمون ہے جس کو اولاً میں بخاری، مسلم، ترمذی کی احادیث صحیحہ سے بیان کر کے پھر میں اس کی باقاعدہ تشریح اور تفسیر قرآن مجید کی 12 آیات کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے اور حدیث حسن ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق وجعلنی من خیر قرنہم ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلۃ ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا، اور یہاں مخلوق سے مراد بنی آدم کا ذکر ہے، اور پھر ان بنی آدم کے اندر مختلف طبقات رکھے، مخلوق میں مختلف طبقات بنائے، ملائکہ بھی، جنات بھی، انسان بھی۔ تو فرمایا کہ ان میں سب سے جو افضل اور اعلیٰ طبقہ تھا اللہ کی مخلوق کا، یعنی بنی آدم کا، اولاد آدم، تو مجھے ان میں پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نسل بنی آدم میں مختلف قبائل بنائے، ان کو قبائل میں تقسیم کیا، اور مجھے ان تمام قبائل میں سب سے اعلیٰ، افضل اور ارفع قبیلہ میں رکھا، اور وہ قریش کا قبیلہ۔ پھر فرمایا کہ اس تمام قبیلہ کے اندر پھر مختلف گھرانے بنائے، قبیلے میں گھر بنائے، بیوت بنائے، یعنی ان قبیلوں کے اندر لڑیاں بنائیں، تو مجھے پھر قبیلہ قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان میں سے، سب سے اعلیٰ لڑی اور سب سے اعلیٰ خاندان میں بنایا۔ تو فرمایا سب پس میں فانا خیرہم نفسا، میں اللہ کی مخلوق میں اور تمام قبائل میں اور تمام خاندانوں میں اور تمام طبقات خلق میں اپنی ذات میں بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہوں، وخیرہم بیتاً، اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے اعتبار سے بھی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، افضل اور ارفع ہوں۔ فجعلنی من خیر فرقہم، اللہ نے سب فرقوں میں مجھ سے اعلیٰ فرقہ میں پیدا کیا، اعلیٰ قرن میں پیدا کیا، اعلیٰ اور ارفع قبیلہ میں پیدا کیا، اور سب سے اعلیٰ اور ارفع خاندان میں پیدا کیا، اور اعلیٰ اور ارفع نسب میں پیدا کیا۔
یہ جو ہر جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلوں میں عرفہ قبیلہ، خاندانوں میں سب سے افضل قبیلہ، مخلوق میں سب سے افضل طبقہ، نسب میں سب سے افضل نسب، اور گھروں میں سب سے افضل گھر، یہ جو ہر جگہ آقا علیہ السلام نے بالالتزام تخصیص کے ساتھ اپنی ذات کو، اور اینڈ پر فرمایا اپنی ذات میں بھی سب سے افضل بنایا، اور نسب میں اور بیت اور خاندان میں بھی سب سے افضل بنایا، یہ جو ہر جگہ بالالتزام آقا علیہ السلام نے تخصیص فرمائی اور اختصاص فرمایا اپنے شرف کا، یہ بات بھی اس امر پہ واضح دلالت کرتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ آقا علیہ السلام کے والدین ماجدین سمیت آپ کے آباء و اجداد میں کوئی کفر پر ہوں یا شرک پر ہوں، کہ جو قبیلہ، جو خاندان اور آباء و اجداد میں سے کوئی والد باپ اور کوئی ماں نسب میں جو کفر و شرک پہ ہوں گے، تو کفر و شرک کو تو اللہ رب العزت نے نجس کہا ہے، ان کو تو پلید کہا ہے۔ تو جو کفر و شرک پر ہونے کے باعث پلید ہوگا، وہ اپنے خاندان اور اپنے نسب اور اپنے قبیلے میں افضل اور عرفہ اور خیر کیسے بن گیا؟ خیر تو تبھی ہوتا ہے، سب سے اخیار خیر تو تبھی بنتا ہے جو اپنے حسب میں، اپنے نسب میں، اپنے طہارت میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق اور کردار میں، ہر شے میں پاک اور صاف ہو۔ تو یہ حدیث ترمذی کی تھی۔ اب اسی طرح صحیح مسلم میں بھی آقا علیہ السلام نے اپنے اسی مقام کو بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت کیا، امام مسلم حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل۔ اب یہ مضمون قرآن مجید کی اس آیت کے قریب آ گیا ہے جس کی ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جو نسل بنی آدم ہے اس میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر بنی ابراہیم میں سے حضرت اولاد ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا افضلیت میں، افضل اور عرفہ اور اعلیٰ بنایا۔ اولاد ابراہیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سب سے افضل کیا۔ پھر اولاد اسماعیل میں سے بے شمار شاخیں پھوٹیں ان کی نسل کی، مگر ان تمام شاخوں میں بنی کنانہ کی شاخ کو سب سے افضل کیا۔ واصطفیٰ، اللہ نے چن لیا۔ ابھی جو لفظ آیا استفاء، چن لینا، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو نہیں چنتا، یہ بات قطعی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے کبھی کسی کافر اور مشرک کو، یا کسی کافر اور مشرک طبقہ کو، یا کافر اور مشرک نسل کو، یا کفار و مشرکین کی کافر ذریت کو، یا کسی کافر مشرک خاندان کو، یا کافر اور مشرک افراد کو، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی منتخب نہیں کیا، مصطفیٰ نہیں کہا۔ واصطفیٰ، اللہ نے منتخب کر لیا، برگزیدہ بنا دیا اور چن لیا اپنے لیے، بزرگی کے لیے چن لیا۔ یہ کبھی کفر اور شرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ استفاء کا لفظ استعمال نہ کیا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چنا، استفاء، اور پھر اولاد اسماعیل میں چونکہ کافی خاندان اور لڑیاں بنی عرب کی، ان میں سے منتخب کیا، مصطفیٰ بنایا بنی کنانہ کو، اور بنی کنانہ میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے، میں سے اس کا مطلب ہے کہ بنی کنانہ کو چن کر اس پورے کثیر میں سے قلیل کو چن رہا ہے، پھر قلیل میں سے اقل کو چن رہا ہے، اور اقل میں سے اقل الاقل کو چنتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سکیڑتا جا رہا ہے، اور سکیڑ کر ان تمام افراد کو، تمام خاندانوں کو، تمام پشتوں کو، تمام نسلوں کو سکیڑ کر نسب مصطفیٰ پر مرکوز کرتا چلا جا رہا ہے، اور لڑی جوڑ رہا ہے والدین مصطفیٰ کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ لڑی جس سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ پیدا ہوئے ہیں، وہ جو نسب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے اور سیدنا ابراہیم تک جا کے ملتا ہے، جگہ جگہ ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، واصطفیٰ، واصطفیٰ، یہ سارے 5 مرتبہ جو استفاء کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، وہ اس لڑی کے اوپر اس کا انطباق ہو رہا ہے، اس لڑی پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے
جو لڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور نسب محمدی کی وہ لڑی جو حضرت عبداللہ اور آمنہ پر جا کر ختم ہوتی ہے، ولادت محمدی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا اس کو اصطفاء کو مختصر کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو وصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، وصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور اس طرح استفاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعضوں کو چنتا جا رہا ہے اور بعضوں کو الگ نکالتا جا رہا ہے۔ یہ ایک پروسیس اس طرح ہو رہا ہے، بعضوں کو ایکسکلوڈ کرتا جا رہا ہے اور بعضوں کو انکلوڈ کر کے ان کو ایکسکلوسیو بناتا جا رہا ہے، اور بعضوں کو نکال کر چن کر منتخب کرتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، پھر جب بنی کنانہ سے قریش چن لیے گئے تو فرمایا پھر قریش میں بنی ہاشم کو چنا، بنو ہاشم کو، وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے پھر مجھے چنا۔ اب گویا جو بات من وصطفیٰ من ولد اسماعیل سے شروع ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے جس نسب کو اللہ پاک نے چننا شروع کیا، اور وہ سارے عرب اس میں بنے، اس میں کفار اور مشرکین بھی تھے، مگر ان میں سے پھر اللہ رب العزت چنتا چلا گیا، اور جن کو چنا اکثر میں سے کثیر کو تو بقایا کو نکال دیا، پھر جو کثیر رہ گئے اس میں سے قلیل کو چنا، بقایا کو نکال دیا، پھر جو قلیل رہ گئے ان میں سے اقل کو، بہت تھوڑوں کو چنا، بقایا کو نکال دیا۔ اس طرح ایکسکلوژن کا پروسیس، نکالنے کا پروسیس کرتے کرتے وصطفانی من بنی ہاشم، بنو ہاشم میں سے جو نسب مصطفیٰ بچ گیا، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، اس نسب کو لے کر یہاں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک یہ پورے نسب کی جو ایک لڑی بنی جس سے ولادت محمدی ہوئی، وہ سارے در حقیقت وصطفیٰ کے مورد بنے اور اللہ رب العزت کے عمل استفاء کے حقدار اور اس کا موضوع ٹھہرے۔ اور یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، اور یہ حدیث 2 طرق سے ہے۔ اس کا ایک طریق، حدیث کی ایک سند حسن ہے اور ایک سند صحیح ہے، یعنی اعلیٰ ترس اسانید کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ طریق حسن بھی ہے سند اس کی اسناد، اور اس کا اسناد صحیح بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم لم یزل اللہ تعالیٰ ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرہ حتی اخرجنی بین ابویہ لم یلتقیا علی صفاح قط۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ مجھے یعنی نور کو منتقل کیے رکھا بزرگی والی پاک پشتوں میں سے، پاکیزہ بزرگی والی پاک رحموں کی طرف۔ تو میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری ولادت میرے والدین کے ذریعے کی۔ اس پورے کے پورے سلسلے آباء و امہات میں فرمایا کسی جگہ صفاح نے، دور جاہلیت کی غلاظت نے اور گناہ نے مس تک نہیں کیا، چھوا تک نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے آپ کے پورے نسب کو 3000 سال، اور اس سے اوپر چونکہ معلوم نہیں آدم علیہ السلام تک کتنے ہزار سال گزرے، تو تمام پشتوں کی بھی حفاظت کی اور تمام رحموں کی بھی حفاظت کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قسم الخلق قسمین، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فجعلنی من خیرہم قسما، اور مجھے ان میں سے جو بہترین قسم تھی، حصہ تھا، اس میں رکھا۔ اور یہ پھر ایک اصحاب الیمین ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک کو اصحاب الشمال یعنی مؤمنین اور کفار۔ فانا من اصحاب الیمین وانا خیر اصحاب الیمین، میں اصحاب یمین میں سے بھی ہوں، اور فرمایا کہ میں پھر اہل جنت میں سے سب سے اعلیٰ اصحاب یمین میں سے ہوں۔ یہ شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد العدل روایت کرتے ہیں ابو الحسن الفرغانی سے، اور ام القاسم یعنی بنت ابی بکر بن یعقوب، وہ اپنے والد سے یعنی حضرت ابو بکر بن یعقوب سے روایت کرتی ہیں۔ پوری روایت بیان کر رہا ہوں۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت حاتم سے یعنی ابن عقیل سے، وہ حضرت یحییٰ سے، یحییٰ بن اسماعیل سے، اور وہ حضرت یحییٰ الحمانی سے،
وہ حضرت قیس سے، وہ اعمش سے، وہ عبایہ بن ربعی سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پوری متصل سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جعل القسمین اثلاثا، پھر وہ جو قسمیں بنائیں ان میں سے جو اصحاب یمین ان کو پھر وہ دو قسموں کے اللہ نے 3 اقسام 3 حصے بنا دیے، 3 جز بنائے اس کے۔ فجعلنی فی خیرہا ثلثا، تو جو اس کا تیسرا سب سے اعلیٰ حصہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ اور ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت میں فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ السابقون، فرمایا اصحاب المیمنہ بنائے دائیں ہاتھ والے جنت کے اونچے درجے کے لوگ، اصحاب المشأمہ بنائے دوزخ والے، اور السابقون الاولون فرمایا سب سے اونچی سبقت لے جانے والے، عام جنتیوں سے بھی اونچے درجے پر چلے جانے والے، فرمایا فانا من السابقین وانا خیر السابقین، پھر مجھے السابقون میں رکھا اور السابقون میں بھی سب سے اونچا افضل اور عرفات جو طبقہ اس میں بنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم جعل الاثلاث قبائل، پھر سب سے جو اعلیٰ اور عرفہ اونچا اہل جنت کا طبقہ تھا، اہل جنت کا، ان کے پھر قبائل بنائے، اور ان میں سے فجعلنی من خیرہا قبیلۃ، ان میں سے پھر میرے قبیلے کو ان اہل جنت قبیلوں میں سے سب سے اعلیٰ قبیلہ بنایا۔ وذالک قول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورتوں میں سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر تمہیں تمہارے خاندان اور قبائل بنائے، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ کے ہاں سب سے بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو فرمایا جو سب سے زیادہ متقی تقوی والے لوگ تھے قبائل میں، ان میں سے مجھے رکھا۔ فانا اتقى ولد آدم واکرمہم علی اللہ ولا فخر، تو اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے اتقیٰ ہوں، اور یہی فرمایا میرا قبیلہ، میرا نسب اور میرے آباء و امہات بھی اتقیٰ رہے اپنے اپنے زمانوں میں۔ فرمایا ثم جعل القبائل بیوتا، پھر ان سارے قبیلوں کے گھرانے بنائے، خاندان بنائے، فجعلنی فی خیرہا بیتا، اور پھر مجھے ان تمام گھرانوں میں سب سے اعلیٰ افضل گھر میں رکھا۔ اور یہ وہ قول ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس گھر میں جس کو اللہ نے تمام رجس سے پاک اور صاف پیدا کر دیا، طاہر و مطہر بنایا۔ علی ھذا القیاس، یہ تمام احادیث جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ اسی ایک مضمون کو بیان کرتی ہیں، اور اسی مضمون کی جس میں حضور کے پورے نسب کی طہارت ہے، آپ کے والدین ماجدین سے لے کے آپ کے جمیع آباء اور امہات، ان کا ایمان پر ہونا، طاہر ہونا، طیب ہونا، پاک ہونا، اور ہر دور میں ہر قبیلے ہر نسب سے افضل اور اعلیٰ ہونا، اس مضمون پر مشتمل جو احادیث اور روایات جن صحابہ سے مروی ہیں، وہ کچھ تو میں نے بیان کر دی، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیان کر دی، حضرت ابو ہریرہ کی بیان کر دی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بیان کر دی، حضرت ابو سلمہ جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں ان کی بیان کر دی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے بیان کر دی، علاوہ ان کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مضمون کی حدیث روایت کی، مسند احمد بن حنبل میں اور مسند بزار میں اور ابو داود نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور طبرانی نے اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کی، عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ کی آپ سن چکے۔ تو اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی روایت میں ایسا مضمون آگے نکلتا ہے۔ یہ ساری احادیث بیان اس لیے کی تاکہ جو پورا کنسیپٹ ہے وہ تو آپ کو واضح ہو جائے۔ اب ہم اس کنسیپٹ کو واضح کرنے کے بعد اب اصل استدلال اور استشہاد ہم اس مضمون میں دراصل قرآن مجید کی آیات کریمہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ احادیث کا تذکرہ علماء، محدثین اور اکابر نے، اسلاف نے بھی اپنی کتب میں کثرت سے کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، فضائل اور شمائل کی کتابوں میں ان حدیث کا تذکرہ ملتا ہے، اور میں نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی الشفاء سے آپ کو بہت سی حدیث کوٹ کی ہیں، مگر اصل کتب میری اپنی کتاب جو سیرت الرسول کی جلد سمم ہے، طہارت نسب نبوی پر، میں نے تمام احادیث اس میں جمع کر دی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں جمع کی ہیں، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں جمع کی ہیں،
اس طرح امام ابن الجوزی نے جمع کی ہیں الوفا میں. الغرض بہت سے ائمہ نے ان احادیث کو جو کہ اصل امہات کتب بنیادی کتب میں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ، ان کتب سے ائمہ حدیث نے، امام ابو سعد النیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں، ان تمام ائمہ نے جمع کی ہیں یہ تمام حدیث. امام ابو نعیم نے دلائل میں علی ذی القیاس. تو ائمہ حدیث نے احادیث کا ذکر تو کیا تھا، مگر ہم آج اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ذکر آیا ہے، جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، وَإِسْمَاعِيل، اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے، تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب تقبل منا، ہماری یہ محنت اور مزدوری اور اپنی بارگاہ میں یہ خدمت و نوکری قبول فرما لے. اب یہاں پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں دونوں باپ اور بیٹا شریک ہیں، لیکن قرآن مجید نے اذ یرفع، یہ جو صیغہ بیان کیا ہے فعل مضارع کا یرفع، وہ صیغہ واحد کا بیان کیا ہے، تثنیہ کا نہیں. اور ابراہیم اور اسماعیل دونوں کا ذکر اکٹھا کر کے نہیں دیا، حالانکہ پہلے ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. اسی سے اوپر اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پہ چلے جائیں تو یہ بھی بتا دوں کہ یہ موجود ہے اسلوب. اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی صفائی کے لیے، تاکہ رکوع کرنے والوں، سجود کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے کعبہ کی تیاری ہو جائے. اس سے اوپر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. میں پہلے دلیل کوٹ کر لوں کہ دونوں کا ذکر اس سے اوپر دو آیتیں اوپر اسی مضمون میں، اسی رکوع میں آ چکا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل کو اکٹھا بیان کیا ہے واو عاطفہ کے ساتھ، جوائنٹلی. ان طہرا بیتیا، اور صیغہ کا، اور جو تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تم دونوں، آپ دونوں میرے گھر کو پاک اور صاف کر دیں، عبادت کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے اور طواف کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خوبصورت صاف ستھرا بنا دیں. تو آپ نے دیکھا کہ ذکر بھی ابراہیم و اسماعیل کا اکٹھا کیا واو عاطفہ سے، اور بعد میں جو امر دیا، حکم دیا، وہ بھی ان طہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دیں، صاف کر دیں، تو وہ بھی تثنیہ کا صیغہ امر استعمال کیا. اب یہ ایک آیت اوپر، 26ویں آیت چھوڑ کے اوپر یہ موجود ہے، اسلوب موجود ہے، مگر یہاں پر جب دعا کرنے کا ذکر آیا ہے تو اسلوب اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے. یہاں بھی یوں کہا جا سکتا تھا کہ جب ابراہیم و اسماعیل، اسی طرح جیسے اوپر بیان آیا، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی. یہاں بھی ہو سکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا. یہ پہلا استدلال اور پہلی دلیل ہے جس کی طرف میں اب توجہ مبذول کروا رہا ہوں. ایک نیا نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذ یرفع میں رفع القواعد، کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھانے اور تعمیر کرنے میں جو فعل استعمال کیا صیغہ مضارع، وہ واحد کا استعمال کر کے ابراہیم علیہ السلام کو افرادن واحدن، ایک ابراہیم علیہ السلام کا الگ ذکر کیا واحد کے صیغہ کے ساتھ، اور ابراہیم القواعد من البیت یہ مضمون مکمل کر کے بعد میں جا کر واو عاطفہ لگا کے و اسماعیل کا ذکر الگ سے لائے ہیں. جبکہ پہلے اسلوب یہ تھا، اور عام طور پہ اسلوب یہی ہوتا ہے، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اکٹھا بیان کی. جب دو کی بات ہو رہی ہے تو دونوں کا نام اکٹھا آئے گا، جب دو کا حکم دیا جا رہا ہے تو دونوں کا ذکر بھی اکٹھا آئے گا. ان طہرا بیتیا، کہ آپ دونوں میرے گھر کو صاف کر دیں. مگر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اذ یرفع واحد کا صیغہ لا کر ابراہیم کو تنہا ذکر کر دیا، القواعد من البیت کر کے،
و اسماعیل کو بعد میں لے گئے اور حضرت اسماعیل کا ذکر تنہا کیا، الگ کر کے کیا. اور جب دونوں کا ذکر کر چکے الگ الگ کر کے، تو اب دعا آئی ربنا تقبل منا. اب دعا میں جمع کا صیغہ آ گیا ہے. یہ نہیں فرمایا رب تقبل منی، اے رب میری دعا قبول کر. اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں رہے، اب ابراہیم و اسماعیل دونوں اکٹھے ہو گئے اور مل کر بصیغہ جمع دعا کا ذکر ہو رہا ہے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، ہماری کوشش، ہماری سعی اور کاوش، ہمارے اعمال جو تیرے گھر کی تعمیر میں ہماری یہ تیری خدمت ہے، اسے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس اسلوب کو کیوں بدلا؟ اس میں ایک لطیف نکتے کی طرف ذہن جاتا ہے، وہ یہ کہ آگے جو مضمون اس آیت کے بعد آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی تیسری آیت میں جو مضمون آنے والا ہے، اگلے دو آیتوں کے مضمون کی بنیاد اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے اس آیہ کریمہ میں. اس آیت کی حیثیت اس پورے مضمون کی اساس اور بنیاد کی، فاؤنڈیشن کی، یہ فاؤنڈیشن رکھی جا رہی ہے. اس لیے کہ آگے جو مضمون ہے وہ خالص حضرت اسماعیل کی نسل سے متعلق اس کا تذکرہ آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ابراہیم و اسماعیل کو اکٹھا ذکر کرنے کی بجائے آیت کے شروع میں حضرت ابراہیم کا اور وسط میں الگ جا کر اسماعیل کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ دونوں پر الگ الگ ایمفسائز کیا جائے. یہ دراصل ایمفسائز کرنے کے لیے، ان پر کنسنٹریشن کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کے الگ ذکر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، ان کی انفرادیت کو اجاگر کیا ہے، ان کی ایک انڈیویجویلٹی قائم کی ہے، پیکیولیرٹی قائم کیا ہے، ایک نمایاں پہلو اجاگر کر کے دکھایا ہے تاکہ آگے آنے والی آیتوں میں لوگوں کو پتہ چلے جس نسل کا ذکر آ رہا ہے وہ اس اسماعیل سے چلے گی. اور اسے ایک خاص اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نسل سے کسی نے پیدا ہونا ہے، اس نسل کی ذریت میں سے کسی نے آنا ہے، اور یہ سارا اہتمام اس آنے والے کی خاطر کیا جا رہا ہے. اس لیے توجہ مبذول کرانے اور اہمیت کا مرکز و محور بنانے کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اولاد ابراہیم میں سے اس لیے ان کا ذکر ذرا الگ کر کے کیا ہے تاکہ جب لوگ پڑھیں یرفع ابراہیم القواعد تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تعمیر کعبہ میں الگ سے آ جائے. جب ابراہیم کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے الگ سے ذکر آ گیا، اور پھر اس بیان کے بعد جب آیا و اسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ اس تعمیر کعبہ کے فعل میں عمل میں شریک تھے. جب الگ سے یوں ذکر آیا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر الگ کرنے سے ان کی ایک انفرادیت قائم ہو گئی، ایک ان کی پیکیولیرٹی قائم ہو گئی، ایک نمایاں وصف کریٹ ہو گیا، اور ذہن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد بالاختصاص، تخصیص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جا کے مرکوز ہو گیا کہ یہ جو الگ کر کے باپ سے الگ کر کے ان کا ذکر مضمون آگے چلا کر الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کوئی خاص بات ضرور ہے جس کا تعلق صرف سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے. تو یہ الگ ذکر کرنے میں یہ حکمت آپ ذہن نشین کر لیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس مضمون کو آگے جاری رکھیں گے، اور امید ہے اگلی نشست میں اس پورے مضمون کی 12 آیات کی تکمیل ہوگی. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.